اللہ نے ہر چیز کی علامت رکھی ہے، اس میں خیر زیادہ ہے، شر زیادہ ہے، قسمتیں خدا نے لکھی ہیں، لیکن علامتیں پتہ چل جاتی ہے اس کی قسمت میں کیا علامت ہے، خیر غالب ہے شر غالب، لیکن علامتوں سے ہی نظر آتا ہے، انسان فیصلہ نہیں کرتا، لیکن علامتوں کو ماننا چاہیے، کیونکہ آقا جی بھی فال ڈالے تھے، تو ہم لوگوں کی قسمت میں جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جیسے راحت ملتی ہے اور خدا کی رضا نظر آتی ہے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے لیکن دعوے کے قریب ہے، یہ شاید قیامت تک کسی کو بعض صحابہ کے نہیں ملی ہوگی۔ اللہ بعض صحابہ کو جانا وہ ہم لوگ ہیں اور تم لوگ انشاءاللہ تعالی، اس لیے بعض صحابہ کے خصوصیت کسی لیے کے لیے نہیں چھوڑی تو وہ ہمارے آپ کے حصے میں آئی ہے، اس کی علامت ہم لوگ صبح شام خدا تعالیٰ نے جن سے زیادہ محبت کی ہے اور جن کے لیے کائنات بنائی ہے اور جن کے چلنے پھرنے کا کہا ہے کہ مکے کی ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں اس میں مصطفیٰ چلتے ہیں، یہ قرآن میں ہے، ان کی بات کی قسم کھائی ہے، جب یہ بات کرتے ہیں ان کے بولنے کی قسم، مطلب ایک ایسی شیریں زبان ہے ان کی دنیا کے دل کھینچ لیتے ہیں، ان کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک اے محمد تیرے جینے کی قسم ماشاءاللہ، تو یہ چیزیں ان کی ثنا خوانی سید اعظم کی ہمارے حصے میں آئی، تو اس کی علامت میں یہ ہے کہ یہ بھائیوں کی کتنی اچھی قسمت ہے۔ اب آقا جی کو بخشیں، وہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے میری محبت کا ان میں اظہار سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ علامتیں ہوتی ہیں ہر چیز کی، تو پہلی علامت یہ ہے ہر وقت ایسے تہوار یا مناسبات پہ ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ورنہ انسان بعض وقت کوشش کرے نہیں ہوتی ہے، بغیر کوشش کے بعد نیت کرتے ہیں رحمت کے دریا آ جاتے ہیں، تو جس میں آپ لوگوں کا آقا جی کو بخشیں گے یہ بتا دوں تو آپ سنیں اور اللہ کا شکر کریں کہ کتنی بڑی علامت ہے، ان کو پیش خدمت کرنے کے لیے نبی کے لیے یہ اتنا پڑھائی کی گئی ہے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، خوش ہوتے ہیں، جیسے کسی واقعات میں کچھ بات ہوئی طریقت میں ایسے مجہول بات ہے، کہا اتنا درود پڑھتے ہو مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو، سبحان اللہ، ایسے ان کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن ان کی خوشیوں کی کتنا میرے لیے مجھ کو یاد کرتے ہیں، تو خدا آپ کو آپ کے ہماری طرف سے یہ قبول کرے، اب میں ان کو بخشوں گا اور انشاءاللہ اور ان کی رضا، خدا کی رضا پہ ان کی رضا ایسی اترے گی جو قیامت اور دنیا و حشر کے ساری مصیبتیں دور ہوں گی اور ساری خوشیاں حاصل ہوگی، خاص کر کے قرب خدا، قرب رسول، محبت خدا ان کے آل اور اصحاب کے ساتھ انشاءاللہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے رہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمدللہ ولا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر لی وتب علی اللہم الیک قصدت وبابک ایاک سألت وفقنا۔ جب میں دعا پڑھتا ہوں اس میں کچھ جملے عربی کے کہتا ہوں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انتہائی ادب کے خدا نے نصیب فرمائے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے جب ہم کچھ بخشتے ہیں تو میں عربی زبان میں وہاں رہا ہوں، اس پر میری زبان زیادہ چلتی ہے، اس محاورے میں ادھر میں کم چلتی ہے، تو اس حساب سے وہ جملے جو کہتا ہوں وہ آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد رہے تو اسی جب بخشیں تو اس میں آپ کا یہ نیت ہو، وہ نیت کیا میں رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اور مل کے پڑھا ہے یا اکیلا پڑھا ہے، ہماری حاجت ہے، ہماری حاجت پوری کر،
وہ حاجت کا مطلب یہ ہے کیا کہ ہمیں حاجت ہے ان کو بخشنے کی، انہیں حاجت نہیں ہے لینے کی۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ہاں، کہ ہماری حاجت، ہماری محتاجی قبول کریں، ہم اس چیز کے محتاج ہیں کہ ان کو یہ پیش کریں، ان کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو میرے خیال اس میں ادب بہت ہے، تو اس میں فقر اللہم حاجتی، اے اللہ میری حاجت، میری مراد پوری کر جو میں چاہتا ہوں، مجھے اس چیز کی حاجت ہے ہم سب کو۔ تو اس میں پھر میں یہ کہتا ہوں اوصل ثواب ما قرانا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، اللہم اوصل ثواب ما قرانا ہدی ما الى روح سید الوجود عین الوجود اللہ اصل الوجود خیر الوجود سر الوجود اللہم للہدیۃ المقبولۃ منا اللہم الی جنابہ الرفیع اللہم الی جنابہ العظیم اللہم الی جنابہ الغنی اللہم الی جنابہ الکریم اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا قد امن فاجبنی مع ست الداران والغفران وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ میری برکت کے لیے 3 دفعہ کل شریف پڑھ لی، ساتھ درشی پڑھ لیں۔ ادب، محبت، ہدیہ، نیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Wow.
سانو آمد شادی خوشی، سانو آمد شادی خوشی، سانو آمد شادی خوشی، سلو علیہ وآلہ، سلو کہتے تھے وہ ہو کے رہتا تھا. تھوڑے سے صحابہ، نہ اسلحہ، نہ کوئی تیاریاں، لیکن ان میں ایک عظیم جو طاقت تھی صحابہ میں، ان کمزوروں میں، حضرت محمد مصطفیٰ. جب نظر جو اٹھی تو خندق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس میں صحابہ بھوکوں سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور کافروں کے خلاف خندق کھو رہے تھے، جیسے مورچے کھودتے ہیں اس قسم کا. اور لڑائی میں، جنگ میں آقا کے ساتھ بھوک کا یہ عالم، پیٹ پہ اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک اتنا پیٹ دبا ہوا. اور آقا جی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور تواضع میں، محبت میں صحابہ کا ساتھ دیتے تھے. تو وہ بھی کھودتے تھے جیسے ان کے پاس اس زمانے کے آلے گینتیاں تھیں. آقا جی بھی کھودتے تھے. تو چنگاریاں نکلتی تھی جب آپ گینتی مارتے تھے. کہا اس طرف سے روشنی اٹھی ہے، وہاں تک ہمارا ملک جائے گا.
پھر گھنٹیاں مارتے، پھر کوئی چمک اٹھتی تھی، کیسے چمک نکلی ہے ادھر تک ہم لوگ پہنچیں گے، بشارتیں دیتے، جدھر بھی نظر اٹھی تھی، اور بھوک کا یہ عالم، پیٹ پہ پتھر، اور بھوک کی وجہ سے ہاں جی سب پریشان تھے۔ ان پریشانی نبی مجبور نہیں تھے کہ یہ بھوکے رہتے تھے، جان کے وہ بھی بھوکے رہتے تھے، وہ چاہتے تھے تو پتھروں کو سونا کرتے، وہ چاہتے تو ہر چیز میں، ہر چیز کو ویسے ہی جو مرضی بنا دے، سب کچھ جنت کے کھانے کھلا سکتے تھے ہاں جی، لیکن ان کو صبر آئے اور ان کو یاد رہے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ مشقتیں اٹھائی ہیں، تو مجھے دیکھ کے ان کو صبر تحمل کا مادہ پیدا ہوگا۔ یہ آقا جی کی حکمت تھی ان کے ساتھ۔ آپ کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا کہ مجبوری تھی، آپ جو چاہتے کرتے تھے، لیکن آپ نے اختیار کیا فقر کہ میری امت کے بھوکے یا مجبور لوگ ہوں تو ان کو یاد رہے کہ ان کے نبی نے بھی بھوکے کاٹی اور ساتھ پتھر پیٹ پہ باندھے۔ تو اسی اثناء میں ایک صحابی آیا، ان کے دلوں میں بڑی شفقت تھی کہ ان کی طفیل ہمیں ایمان نصیب ہوا اور تربیت ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا صحابی کو، اپنے خاوند کو، کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لیلا کیلو 2 کیلو کا، اگر ہم اس کو پکا کے رکھ لیں، اور آقا جی بھوکے رہتے ہیں، ہم سب بھوکے رہتے ہیں، لیکن ان کا ہمارا امتیاز ہے، اگر ہم کو سعادت مل جائے، تم جاؤ ان کو دعوت دے دو تو یہ تھوڑا سا 1-2 بوٹیاں وہ کھا لیں۔ وہ خوش ہوا، جو قصے کا لب لباب آقا کے پاس آیا، کہا کچھ عرض کرنی ہے، کان میں آستے سے کہا یا سیدی یا رسول اللہ۔ صحابہ جب بات کرتے تھے فدا ابی و امی کا لفظ استعمال کرتے تھے، آپ پہ قربان ہو ہمارے ماں باپ، پھر بات کرتے تھے، یہ عادتیں تھی صحابہ کی۔ تو اس حساب سے جیسے اس کو آداب سے کہہ کے پھر کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہہ لو، کہا گھر میں کچھ 1-2 چھوٹا سا لیلا تھا، ذبح کیا ہے، اگر آپ تشریف نہ 1-2 لقمے کھا لیں، آپ نے کوئی بات نہیں، کھا لیں گے۔ یہ نہیں سمجھے تھے ان کو یہ سارے جہاں کو کھلا سکتے ہیں، ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ تھا کائنات کی ساری دولت کنجیاں آقا جی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کو سکھانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کے ساتھ مل کے رہتے تھے، حالات میں مجبور نہیں تھے۔ جب وہ کہہ کے ہٹا، آپ نے نگاہ کرم، جو انتہائی کرم، واقعی کرم، اس وقت شاید میں قسم قانون صحیح ہے ہم لوگ پر پڑ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ ان کی عنایت ہے، یہ لوگ ان کا ادھر ہے، یہ ان کی عنایت۔ تو نظر کرم اٹھائی صحابہ کی طرف سے، سارے بھوکے تھے۔ تو صحابی نے بھی سوچا کہ میں کیسے جا کے کھاؤں، یہ بھوکے رہیں، ان کو کیوں نہ کھلاؤں۔ دیکھا اپنی راحت کو پسند نہیں کیا، کہا کہ میں تم کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، جائے تمہارے بھائی جابر آئے ہیں، ان کے گھر میں دعوت ہے، سب چلو خوب کھانا کھائیں گے۔ وہ سمجھ گیا یہ کیا ہو گیا، اس کے پیروں کے جیسے زمین نکل گئی۔ گھر میں گیا تو خوشی خوشی جانا چاہیے، بیوی نے دیکھا تو منہ لٹکایا ہوا، کیا خیر ہے، کہا اب تم انتظام کرو۔ کہا کیا ہوا، کہا ساری فوج آ رہی ہے۔ کہا تم نے اونچا تو نہیں بولا؟ بولا اونچا نہیں بولا، میں نے کان میں کہا، انہوں نے سب کو کہہ دیا گھر میں دعوت ہے، چلو چلو آ رہے ہیں۔ آ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک استاد سے، ان کے پاس شمائل ترمذی میں پڑھتا تھا، تو مریض کا ایک دم حال ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے فضل سے۔ وہ پنجابی کے ڈورے تھے جیسے، جس کا آخر جملہ تھا میں بھول گیا، کہ اس مریض پر جب پڑھا جاتا تھا تو اس میں ایک یہی جملہ تھا، محمد الرسول اللہ آیا،
اور جن ہو بھوت ہو بھاگ گیا. بیماری تھی اس کا زور ٹوٹ گیا. محمد رسول اللہ آیا. تو ادھر بھی ایسے ہوا کہ ان کے گھر میں پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ آیا. تو آپ سارے صحابہ کو، اس فوج کو جتنے عدد سے لے کے گئے، کہا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، میں خود تقسیم کروں گا. سب بیٹھے. وہ فوج مبارک آقا کے محبت والے، آپ شورا بوٹیاں نکال کے دیتے جاتے تھے اور روٹیاں دیتے جاتے تھے. ساری فوج نے کھایا پیٹ بھر کر. پھر ادھر سے آپ تشریف لے آئے. اب بتاؤ یہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ کوئی معجزہ آپ سوچیں، خدا کی قسم ایمان لانے کے لیے بہت ہی کافی ہے کہ ایسی دنیا نہ ہو سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے. خوب پیٹ بھر کے کھایا. جب وہ سب چلے گئے، انہوں نے کھولا ایسے دیکھا روٹیاں تو ایسے ہی پڑی ہیں. سالن کو دیکھا تو کیلو فرسٹ گلاس ویسے ہی پڑا ہوا. تو ایک دوسرے سے بات یہ کیا بس یہ حضرت محمد مصطفیٰ. تو ڈرے ہوئے حیران ہو گئے، اتنا بڑا معجزہ، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. تو مطلب ہے اس بات پہ یاد آئی تو دل کہا کہ آپ کو سنا دوں. ان کی نظر جہاں اٹھے تو کتنا کرم ہوتا ہے. تو یہ بول رہا تھا بھائی کہ جب دنیا میں ان کی نظریں اٹھی تو جادو کے زور ٹوٹے، کافروں کے زور ٹوٹے، رحمتیں آنی شروع ہو گئیں. جادوگروں کے جادوگر، وہ فارس کا مے کا آتش کدا برسوں صدیوں سے جل رہا تھا، خود ہی ٹھنڈا ہو گیا. بڑے بڑے معجزے آپ کو علماء سنائیں گے. اس وقت میری وسعت میں اتنا ہی اتنا بولوں، لیکن اتنا یہ میں ضرور کہوں گا، خدا کو واسطہ ڈالتے ہیں اس کی ذات کا، اس کو واسطہ ڈالتے ہیں حضرت محمد کا، کہ وہ اپنی اور آقا کی محبت ہمارے دل میں حقیقت میں سچائی کے ساتھ کوٹ کوٹ کر بھر دے انشاءاللہ. اور ہم میں سے جو وفات پائے صحابی بن کے پائے، بغیر دیکھے ان کو نہ مرے انشاءاللہ. اور خدا سے یہ سب سے پہلی تقاضا کرم میں یہ مانگتے ہیں، نظر اٹھی جدوی نادی نظر اٹھی جدوی نادی نظر اٹھی سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ. جد بیت کلیاں سوچے وہ بچان دینے ہر آسینوں. جد بیت کلیاں سوچے وہ بچان دینے ہر آسینوں. وہ بچان دینے ہر آسینوں. آئی میری اکھیاں وچ نمی، آئی میری اکھیاں وچ نمی، آئی میری اکھیاں وچ نمی. سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ. اللہ کرے جنت میں بھی ایسے بیٹھیں گے، کیسے کریں کچھ فاصلے پہ حضرت محمد حمزہ کا سکتے وہ وہاں سے جھانکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور مسکرائیں گے. سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو
کرو اس نوری منظور جی کرے پیشوا جیت خود نوری کرو اس نوری منظور جی کرو اس نوری منظور جی ہوئے دوریاں وچ کچھ کمی ہوئے دوریاں وچ کچھ کمی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جد مسکراتے نے شیخ جی ادوں دل نو لگتا ہے میرے جد مسکراتے نے شیخ جی ادوں دل نو لگتا ہے میرے ادوں دل نو لگتا ہے میرے ہے ہوا وچ خوشبو اوہی ہوا وچ خوشبو اوہی ہے ہوا وچ خوشبو اوہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کی محفل میں زندگی کتنی خوبصورت ہے علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سانو آمد شادی خوشی سانو آمد شادی خوشی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہے رحمتاں دی ہوا چلی ہے رحمتاں دی ہوا چلی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو خدا کی قسم یہاں کوئی ہے واللہ یہاں کوئی ہے خدا کی قسم ربی اللہ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ فرضی حکم ماننا سب سے پہلے ہوتا ہے ہماری طریقت میں کسی پر قرب چھایا رہتا تھا کبھی ہوش ہیں کبھی نہیں کہ آقا جی اللہ کی تجلی واقعہ یاد آ گیا تو آقا جی نے کہا جب اذان ہوتی ہے فوراً نماز پڑھ لیا کرو اس کی بڑی اہمیت ہے
بعد میں سستی آ جاتی ہے، یہ آ جاتا ہے۔ تو طاعت اور فرضیت کے بعد جی پھر محبت جو سی ہے وہ سمجھو کہ کچھ سچی ہے۔ اگر فرضیت کو چھوڑ دے اور ان کی حکموں کی پرواہ نہ کرے، جی ان کو حکموں کی پرواہ نہ کرے اور کہے مجھے محبت ہے، یہ منافقت ہے۔ حکم سے بڑا ڈرنا چاہیے، حکم کی بڑی اہمیت۔ اس لیے نماز چھوڑنے کو کفر کہا ہے، اور آقا جی نے خود بھی کہا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم نے خود بھی یہی امت کو سکھایا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے، آقا جی نے کہا، اپنے خود آقا جی نے، میری طرف نہ لے جائیں۔ بعض شعر لکھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اس کو میری طرف لے جاتے ہیں، وہ آقا جی سے منسوب ہے چیز۔ تو آقا جی نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ فرضوں کے کوئی چیز خدا سے زیادہ قریب کر سکتی ہے کسی کو، وہ فرضوں سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں کر سکتی۔ اور فرضوں کے بعد پھر کہا اللہ جی نے، آقا جی کہتے ہیں نفل میں اضافہ کرے۔ اگر نفل میں اضافہ کرتا ہے تو حتی احبہ، تو میری محبت شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ پھر ایسا اس بندے کے ساتھ میرا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے، میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں۔ تو یہ فرضوں کا بڑا اہتمام کریں اور کہ انشاءاللہ اس کے بعد نفلی عبادت، حمد و ثنا، تعریف خدا کی، تو انسان کو عذر ہو جاتا ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو وقت پر نماز بہت افضل ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس لیے تیاری کر، میں سورہ یاسین پڑھ لوں، وہ ہم پڑھ لیں، تو جتنی میری ہمت ہوگی میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ۔